السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حسن، میں مرکز ابن تیمیہ الاسلامی رحمان ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ آج ہم چند سوالات ایسے لے کے آئے ہیں طہارت کے بارے میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو کچھ کو معلوم ہے ان کے بارے میں اور کچھ کو نہیں معلوم۔ آج ہم عبد الرحمن بھائی سے ان سوالات کے جواب معلوم کریں گے۔ بھائی عبد الرحمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی عبد الرحمن، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ بھائی عبد الرحمن، اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی عبد الرحمن، آج آپ سے ہم چند سوالات کے جواب معلوم کریں گے، کیا آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی بھائی، پوچھیں کیا سوالات؟ بھائی عبد الرحمن، اسلام میں طہارت کی بنیادی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور طہارت وہ چیز ہے، اگر طہارت نہ ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور اگر وضو کے لیے طہارت نہ ہو، جیسے پانی ناپاک ہے تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ وضو کے لیے پانی، بہنے والا پانی بھی ٹھیک ہے، اور دریا کا پانی، نہروں کا پانی، سمندر کا پانی۔ سمندر کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سمندر میں ہوتے ہیں، کشتیوں میں، تو ہمارے پاس پانی جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اگر پئیں تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اگر وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں بچتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر لیں۔ بھائی عبد الرحمن، آپ نے بہت ہی سوال کا جواب پیارا دیا ہے۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنے لگا ہوں۔ طہارت کی دو بڑی اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ بھائی عبد الرحمن، طہارت کی دو بڑی اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ آپ ہمیں ان کا جواب تھوڑا سا وسیع کر کے بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں اور طہارت کبریٰ کسے کہتے ہیں۔ طہارت صغریٰ وہ ہے جس کی وجہ سے صرف ہم صرف وضو کریں، جی، جس پر وضو فرض ہو، جیسے کہ پیشاب کرنے گئے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، وضو کریں گے، کیونکہ وہ طہارت چھوٹی ہے، صغریٰ ہے، اور اگر پیشاب کے چھینٹے لگ گئے وہ دھو کر اور وضو کر لیں۔ اور طہارت کبریٰ وہ ہے جس کی وجہ سے ہم غسل کریں، جیسے جنبی ہو جانا، جی، جنبی ہونے کی وجہ سے ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ حقیقی نجاست اور حکمی نجاست سے کیا مراد ہے؟ حقیقی نجاست وہ ہے جو ظاہر ہو، جی، جیسے پیشاب کے چھینٹے وہ ظاہر ہیں، اور احتلام ہو جانا وہ بھی ظاہر ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ چھینٹے لگے ہوں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا احتلام ہو تو غسل کرو۔ اور حقیقی نجاست، حکمی نجاست وہ ہے جس پر جو ظاہر نہ ہو، چھپی ہو، جیسے شرک والی نجاست چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور جو جماع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ہم بستری کرتا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ لگتا کہ اس پر غسل واجب ہے یا نہیں، تو یہ دو ہیں۔ بھائی عبد الرحمن، آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اچھا، اب چوتھا سوال ہے کہ طہارت کے لیے کون سا پانی صحیح ہے اور کون سا نہیں صحیح؟
ایک پانی ہے جو خود بھی پاک ہے اور آگے بھی پاک کرتے ہیں، جیسے جی دریا کا پانی، سمندر کا پانی، بہنے والا پانی، نہروں کا پانی، ٹیوبویل کا پانی، اور ہماری ٹینکیوں والا پانی جو موٹر سے نکالا جاتا ہے۔ جی اور ایک پانی خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک نہیں کرتا، جیسے میٹھا پانی ہے ہم بناتے ہیں، کہ خود تو پاک ہے آگے پاک نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسا پانی ہے جو نہ خود پاک ہے نہ وہ آگے پاک کر سکتا ہے، جیسے جس کا رنگ ذائقہ وہ تبدیل ہو جائے، جی جیسے ایک نالیوں والا پانی، گٹر والا پانی، یہ خود بھی پاک نہیں اور آگے بھی پاک نہیں کر سکتا۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اچھا، مسواک کرنا فطرت کے کن تقاضوں میں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ جی اور ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر رہتا، آپ اتنی مسواک کرتے کہ آپ کے جو جاڑوں کے اندر گوشت ہوتا ہے وہ پھٹ نہ جائے، ہمیں اسی چیز کا ڈر رہتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، جو آدمی مسواک کرتا ہے اس کا منہ بھی صاف رہتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں نماز کے اندر، وہ فرشتے آتے ہیں آواز سننے کیا عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ نے مسواک کی ہوگا اچھی خوشبو آئے گی، ایسے بو کی وجہ سے فرشتے بھاگ جائیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا جواب دیا، مختصر جواب دیا۔ اچھا، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی دعائیں مسنون اور اس کی فضیلت بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلی حدیث اللہ علیہ ثابت ہے، وسلم۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ داخل ہونے کی دعا ہے، اور نکلنے کی دعا ہے غفرانک۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب واش روم کے اندر داخل ہوں گے تو ہم شیطان سے پناہ مانگیں گے، اور جب نکلیں گے تو اللہ سے بخشش طلب کریں گے، غفرانک، بخشش مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں شیطان سے تو نے بچایا ہے۔ بھائی عبد الرحمن، قبلہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنے کے بارے میں کیا ممانع آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قبلے کی طرف جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، جی نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ کرو، کیونکہ اس وقت یہ واش روم نہیں بنے ہوئے۔ آج کل کے دور کے اندر واش روم میں آڑ ہے، دیوار آڑ ہوتی ہے، اس لیے واش روم بیٹھے ہو قبلے کی طرف رخ بھی ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر کھلے میدان کے اندر ہے پھر یہ نہ پیٹھ کرے نہ رخ کرے۔ ماشاء اللہ۔ بھائی عبد الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دائیں ہاتھ سے استنجا کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے اچھے کام کرتے، کھانا پینا دائیں ہاتھ سے کرتے، اور نیکیوں والے کام دائیں ہاتھ سے کرتے، صدقات، خیرات دائیں ہاتھ سے کرتے، اور بائیں ہاتھ سے اس لیے بائیں ہاتھ سے آپ استنجا کرتے تھے، باقی کام بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ بھائی عبد الرحمن، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا اور اس کے بارے میں کیا وعید آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ پہلا راستوں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ وہاں بدبو پیدا ہوئی، لوگوں کے اندر گراہٹ پیدا ہوئی، وہ پھر برا بھلا کہیں گے۔ دوسرا سائے دار چیز جیسے درخت ہو گیا، دیوار کا سایہ ہو گیا، اس جگہ پر اس لیے منع فرمایا کیونکہ یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ چوتھا پانی والے جیسے کنواں ہو گیا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہاں سے لوگ پانی پڑتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پڑتے ہیں، اس لیے منع فرمایا۔ بھائی عبد الرحمن، اب میں آپ سے آخری سوال کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی عبد الرحمن، جب پانی موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، تو ہم قضائے حاجت سے کس طرح پاک ہوں گے؟ بھائی قضائے حاجت سے اس طرح پاک ہوں گے کہ اگر پانی نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا، تو یا 3 پتھر
اور چیز بھی استعمال نہیں کرنی اور گوبر اور ہڈی استعمال نہیں کرنی. 3 پتھر یا 3 ڈیلے مٹی کے ڈیلے بس یہی استعمال کریں. بھائی عبد الرحمن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ.